ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. چلیں جی آگے چلیں. جتنا آپ نے کہہ دینا انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اللہ کی طرف لٹاتا ہوں، کام بڑھیں. پھر ایک اور طریقہ نکلنے کا کیا ہوتا ہے، ویژن بڑا ہونا چاہیے، مقصد بڑا ہونا چاہیے. میں اگر ایک انسان کی زندگی کے اندر گھر بیٹھے لوہا کتنی خطرناک چیز ہے، لوہا کتنی سخت چیز ہے، پڑا نا زنگ لگ جاتا ہے اس کو. تو یہ لوہا پڑے زنگ لگ جاتا ہے. تو انسان پڑا اگر اپنی ان چیزوں میں بیٹھا رہے گا تو اس کو زنگ نہیں لگ جائے گا آگے سے. تو اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس کی مینٹیننس کرنی ہے آگے سے، آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا. آگے کیسے جائے گا بھی، پھر اچھے آئیں گے لوگ، پھر اللہ پھر سے کوئی امکان بنا دے گا. وہاں پر وہ پیڑی اس لیے آپ کے ساتھ ہو گئی کیونکہ وہاں پر لازمی اس لیے تھا کیونکہ آپ سمجھ ہی نہیں رہتے، اس لیے تو وہ ہوئے معاملات. اگر وہ مل جاتا تو یہاں پر آپ کامل نہیں ہو سکتے تھے. پھر دوسری بات، ضروری تھوڑی نیگیٹو کیوں ہو رہے ہیں. 50 ہزار فیلئرز کے بعد بھی انسان کو ہمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے انسان کی نیگیٹو ٹوٹتا ہے آدمی اندر سے، مگر رک تو نہیں سکتے نا، رک کے بھی کچھ نہیں ملنا. تو بہتر ہے آگے چلیں. اب پہلے شروع میں قدم کمزور ہوں گے، جذبات کمزور ہوں گے، امید، ہوپ، ایموشنل کوشن سارا کمزور ہوگا. وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ہمت آنا شروع ہو جائے گی. ایک ٹائم آ جائے گا آپ کی فطرت بن جائے گی ٹو موو آن. آپ کی فطرت بن جائے گی ایک ٹائم پر کہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے ایک منزل ہونی چاہیے. اب مجھے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں، جہاں تک میں لے کے جاؤں، وہ اتنا ہیوی تھا اس کے اندر، اتنے غم، سارے چھوڑے، ساری جتنی ماری دنیا نے جو میں کرنا چاہتا تھا لائف کے اندر وہ اندر ہی چلتی رہی. بلکہ کتنے ایسے غم ہیں، ہم نے قوم کو اپنی کہانی نہیں سنائی آج تک کہ ہوا کیا تھا. کیوں؟ منزل بڑی تھی، مقصد بڑا تھا، کام کرنے تھے بڑے، اس کے اندر جو ہے وہ زخم دکھے نہیں، وہ چلتے گئے آگے چلتے گئے. کتنے ساتھ چھوڑ گئے، کتنے لوگ ٹوٹ گئے، کتنے معاملات پیچھے ہٹ گئے، کتنے لوگوں کی چیخ نکل گئی، کتنے لوگوں کی جان چلی گئی، کتنے لوگ ہمت ہار گئے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ ڈیفائن ہو گئے، وہ مقید ہو گئے، انہوں نے کنوینئنسز لے لی، انہوں نے برادریاں دیکھ لیں، کسی نے لڑکیاں دیکھ لیں، کسی نے اپنے دوسرے فضول کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر اپنے آپ کو لاک کر کے کہہ دیا بھئی ہم اس رستے پہ نہیں چل سکتے. اینڈ they took the life of conveniences. تو جب آپ کے پاس منزل ہوتی ہے نا تو بھائی جان آپ کے پاس بہت پش ہوتا ہے آگے جانے کے لیے. تو منزل ہو، مقصد ہو، ایک چھوٹی سی جان سے اللہ کی مدد کے ساتھ ایک بڑی چیز کھڑی کرنے کا جذبہ، وہ بڑے بڑے کام بلا دیتی ہے. ہمارے والد صاحب ہیں، وہ سیالکوٹ کے اندر ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جہاں 13 لوگ ایک کمرے میں رہنے والے تھے. اتنے غریب بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہوئے تھے ایک ٹائم کے اوپر. اینڈ ہی ماشاءاللہ، میں ان کی یہاں پہ گل نہیں گانا چاہتا، وہ بلینئر آدمی بنے پھر ماشاءاللہ سے آگے سے. اور وہ اتنا، میں نے سے پوچھا کہ اتنے آپ کو چھرے لگے، اتنے غم ملے، اتنے کیسے کیا آپ نے؟ کہہ رہے میرا بھائی وہ میرا مقصد جو تھا کہ میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو، میرے بچوں کو وہ ساری سہولیات ملے جو مجھے نہیں ملی. مجھے امریکہ سے پڑھایا، چھوٹے والے کو آسٹریلیا سے، اس سے چھوٹے کو انگلینڈ سے، جو مجھے نہیں مل سکا، میں اچھی تعلیم نہیں حاصل کر سکا، میں کہیں نہیں جا سکا. میرے وہ پیشن جو تھا وہ ان کو بڑے غموں سے نکال گیا. جو لوگوں نے زیادتیاں کی، جو رشتہ داروں نے زیادتیاں کی، جو کسی نے بھی زیادتی کی ان کے ساتھ. اس طرح انسان آگے بڑھتا ہے کہ جب اس کے پاس ایک آگے منزل ہو جانے کے لیے وہ آگے چلا جاتا ہے آگے سے. مگر جس کے پاس نہ منزل ہے اور کسی کی کئی بھی بات کے اوپر وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھ گیا کہ جی اینے میں نے گل کیوں کی تھی. تو بھائی جان ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس دنیا کے اندر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے نا چھاتی اور گردن اور یہ گلے تیار رکھیں چھروں کے لیے. نہیں ہے تو پھر لائف اپنی چھوٹی ڈیفائن کر لیں، اس میں خوش رہیں گے. اب آپ اپنے ٹائپ کے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اس کے اندر معاملات آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر آگے سے آپ کو زیادہ پھٹیکیں اور پسوڑیاں نہیں پالنی پڑیں گی. بٹ وین یو ہیو ٹو گو لارجر دین لائف، تو اس کے اندر تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی. تو ماضی کو اتنا زیادہ کیوں حاوی کر کے سر پہ رکھ لیا؟ ٹھیک ہے دکھ تھا، درد تھا، تکلیف تھا، یاد آتی ہے. انسان قرآن پڑھ لے، انسان نماز پڑھ لے، انسان دل لگا لے، انسان کوئی ایسی ہابی پال لے کو کسی طریقے سے مائنڈ ہٹائے. شیطان، اور انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے یہ بار بار یاد، یہ خون میں گھس کے یہ انسان کو شیطان کرا رہا ہوتا ہے. اعوذ باللہ پڑھے وہاں پہ بیٹھ کے. اللہ نہیں ہے، جنت نہیں ہے، آخرت میں جانا نہیں. اور دوسری بات ہے یہ غم نہیں ملنے، تو آخرت کے اندر پھر کس بیسس کے اوپر آپ نے جنت کمانی ہے جب لوگوں نے آپ کو مارنا نہیں ہے آگے سے؟ ہاں وہ اور بات ہے کہ بیل مجھے مار والی کہانی نہیں ہونی چاہیے کہ سینگے ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں اپنی جو ہے نا وہ بھنڈوں کے ساتھ، اپنی غلطیوں کے ساتھ لوگ مارنا شروع ہو جائیں. بٹ موو آن یار، مطلب آگے بڑھنے والی بات ہونی چاہیے. کیا ہو گیا؟ اور وہ جواب ہی وہی ہے جو صدیوں کے بعد دیا جائے لوگوں کو. یہ میری ایک بڑی ٹپ ہے. وہ جواب جو لوگوں نے جو ماضی کو جواب ہی مستقبل سے دیا جاتا ہے، وہ جواب ہی کیا جو فوراً دے دیا جائے. جواب ہی وہ ہوتا ہے بیٹا، بچوں سے میں یہی کہوں گا، جواب ہی وہ ہوتا ہے جو صدیوں کے بعد دیا جاتا ہے کسی کو، اور وہ منہ سے نہیں دیا جاتا. وہ جواب ہی کیا جو منہ سے دیا جائے. وہ جواب ہوتا ہے انسان کا پرفارمنس کے ساتھ. وہ جواب ہوتا ہے انسان کی محنت بولتی ہے کسی جگہ پر پہنچ کے. دیکھیں جی، وہ اس لیے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک خطاب بخش کے جا، ایک تحریر بخش کے جا، ایک تقریر بخش کے جا، خود کے سوالوں کو ایک جواب بخش کے جا، ایک کلام بخش کے جا، ایک انعام بخش کے جا. یہ کیسے ہوگا؟
تو یہ تب ہوگا جب